تھا آس پاس کا، اس نے چاروں طرف گہار لگائی تاکہ اس کی عزت بچائی جا سکے، تو اس نے بڑی تمنا اور بہت امنگ اور حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ میں محمد کے شہر میں رسوا ہو رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک اجنبی مسلمان ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس دھرم کی عورت ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر کے اس بہن کی عزت کو بچایا مسلمان نے۔ ایسا کردار تھا ہمارا۔ آج ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئیں، ہماری فکر آوارہ ہو گئی، ہماری سوچ آوارہ ہو گئی، ہماری راتیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارا دن بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر گناہوں کی فہرست نکالے نا آپ تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی انسان خدا کے دربار میں اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک یہ جواب نہیں دے گا، بتا تو نے اپنی جوانی گزاری کہاں ہے؟ اس کا جواب جوانوں کیا دو گے تم جنہوں نے پوری زندگی اور جوانی کا بڑا حصہ موبائل کی اسکرین پر گناہ کرتے ہوئے گوا دیا؟ وہ جوان کیا جواب دے گا؟ بھائیو، اللہ پاک آپ سے فرمائے گا بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ مگر ہاں، کچھ جوان وہ بھی ہوں گے جن کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہوگی، جن کا چہرہ نور برسا رہا ہوگا، وہ حد ادب میں رہتے ہوئے عرض کریں گے مولا ہم نے اپنی جوانی تہجد کے سجدوں میں گزاری ہے، یا اللہ ہم نے اپنی جوانی تیری عبادت کرنے میں گزاری ہے۔ غوث پاک سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں ہم سب آپ جانتے ہیں، مگر کبھی ان کی سیرت بھی تو دیکھو، ان کا کردار بھی تو دیکھو، ان کا گھرانہ بھی تو دیکھو، اور خود ان کے والد ماجد سید موسیٰ ابو صالح کا کردار تو دیکھو کہ صرف ایک سیب کھا لیا تھا، توڑا نہیں تھا، کسی سے چھینا نہیں تھا، نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، بغیر اجازت کے کھا لیا، زیادہ غیر محتاط عمل تھا، ناجائز نہیں تھا میرے ساتھیوں، مگر پھر بھی پرہیزگاری دیکھو کہ پہنچ گئے اس باغ میں جہاں سے وہ سیب آیا تھا۔ باغباں بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی وقت کا ولی تھا، قطب تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ جو باغباں تھے ان کا نسب ملتا تھا امام حسین سے، اور غوث پاک کے والد ماجد کا نسب ملتا ہے امام حسن سے۔ وہ بھی ولی یہ بھی ولی، کہا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، بس اسی کی معافی چاہتا ہوں، جو سزا دینا ہے یہیں پہ دے دیں۔ قیامت کے دن میرا دامن نہ تھامے جے پور کے دینی مسلمانوں، ایک سیب کھانے پہ اپنی غلطی کا اس قدر احساس ہے کہ جو بھی سزا ملے مجھے منظور ہے، جو بھی سزا ملے۔ کہا ٹھیک ہے ہمارے باغ کی سینچائی کرو۔ وہ سینچائی کرتے رہے، 1-2 دن نہیں کافی طویل عرصہ گزارا وہاں پر۔ ایک سیب لینے پر یہ ہے احساس جرم، جبکہ جرم بھی نہیں تھا، بس یہ تقوی کے خلاف تھا، اور اسی لیے تو کہا گیا ہے ان اولیاء الا المتقون۔ رب فرماتا ہے میرے وہی ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو شریعت پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ پلوٹ کے پلوٹ کھا جاتے ہیں، بعض تو ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، مطلب ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں نا تو ان کا کردار بھی اپنائیں، پھر نعرہ لگائیں اور دیکھیں اس نعرے میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ دنیا کہے گی جے پور کے غلاموں کا کردار ایسا ہے تو بغداد میں ان کے امام کا کردار کیسا ہوگا؟ تبھی تو جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ آج تو دیکھیں جس کے پاس طاقت آ جائے وہ یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ سرمایہ میں ہی جمع کر لوں، جبکہ سب سرمایہ دنیا ہی میں تو رہ جائے گا۔ کوئی ساتھ لے کر کے گیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی ساتھ لے کر کے گیا ہے دنیا سے؟ زور سے بولو۔ ابھی چند مہینے پہلے مفتی صاحب، وہ پرنس تھا اس کا دبئی کا، اس کی ڈیتھ ہوئی تو ٹویٹر پہ نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی اس کی قبر، یعنی مسلم سمودائے کے بھی اور ادر سمودائے کے بھی اس کی قبر کو ٹرینڈ کرا رہے تھے 1 نمبر پہ، اور سب یہی لکھ رہے تھے کہ یہ اتنا امیر تھا کہ اس نے برج دبئی بنایا، سمندروں کی چھاتیاں چیر کے سمندروں کے اندر اس نے بہت سارے محلات بنوائے، اور پانی کے اندر اس نے پل بھی بنوائے۔ اتنا پیسہ کہ 6 مہینے تک اماؤنٹ کرو تب بھی شاید گن نہیں پاؤ گے، اتنی دولت۔ مگر سب یہی لکھ رہے تھے کہ پرنس بھی دبئی کا جب دنیا سے گیا تو جیسے مزدور کفن کے 3 کپڑے لے کے جاتا، یہ بھی کفن کے 3 ہی کپڑے لے کر کے گیا، اس کے علاوہ کچھ ساتھ لے کر کے نہیں گیا۔ عورت ہے تو 5 کپڑے اور مرد ہے تو 3 کپڑے، اس کے علاوہ کوئی کچھ لے کر کے نہیں جاتا۔ وہ بھائی
دولت خوب کماؤ، اللہ تمہیں صاحب استطاعت بنائے، صاحب نصاب بنائے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، مگر دیکھنا یہ پڑے گا کہ دولت ملنے کے بعد ہم عثمان غنی کے راستے پر جا رہے ہیں یا قارون کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر عثمان غنی کے راستے پر جا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن انہی کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے، اور اگر قارون کے راستے پر جا رہے ہیں تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اگرچہ بعد مرنے کے ہو۔ میرے ساتھیوں، اس کی قبر کو ٹرینڈ کرایا جا رہا تھا۔ دنیا میں کتنا ہی سرمایہ جمع کر لو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیحین میں بھی ہے، اس کے علاوہ متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین، میری طرف دیکھیے، یہاں سے یہاں تک ایک بالشت زمین ناحق دبا لے، قیامت کے دن اس کی گردن میں ساتوں زمین کو توق بنا کر کے ڈال دیا جائے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ دین کے آدمی قریب ہو جائے نا تو اسے پھر کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہوگا تب گناہوں سے بچے گا، پولیس لگی ہوئی نہیں، وہ یہ سوچے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ذرا زور سے بولیں، کون دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا۔ وہ بس یہ بات ذہن میں بٹھا لے گا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک موقع پہ آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں کھانے کی حاجت ہوئی، آپ کے ساتھ ایک آپ کا نوکر تھا، بکریوں کا چرواہا سامنے۔ آپ نے نوکر سے کہا ذرا اس سے بات کرو، تھوڑا سا دودھ یہ اپنی بکریوں کے تھنوں سے نکال کے دے دے، جو بھی قیمت ہوگی ہم اس کو دے دیں گے۔ وہ گئے، بکریوں کا چرواہا، دیکھیے اس کو کہتے ہیں امانت داری اور ایمانداری۔ اس نے کہا بھئی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، اور اس سے اجازت میں صرف اپنے لیے لیتا ہوں، اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے۔ اس نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، میں بیچنے کے لیے یہ میں نہیں کرتا۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، مگر امتحان لینے کے لیے خود گئے اور کہا یار تیرا مالک یہیں آس پاس رہتا ہے کیا؟ کہ نہیں وہ گاؤں میں رہتا ہے۔ تو کہا وہ تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو جو بھی قیمت لینا لے لینا، ڈبل قیمت دے دیں گے ہم، تو بکریوں کے تھن سے دودھ نکال کے ہمیں دے دے، ہم تجھے قیمت دے دیں گے، مت بتانا جا کر کے اپنے مالک کو۔ بیٹھا تھا وہ اٹھ گیا، جانتا نہیں تھا حضرت عمر کو، کھڑا ہو گیا اور غصے میں لال پیلا ہو گیا، کہتا اجنبی مسافر یہ تو میں بھی جانتا ہوں بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، مگر ہم سب کا خالق تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ جے پور کے میرے دینی بھائیوں، اس کو کہتے ہیں ایمانی حرارت، اور جب ایمانی حرارت کا لہو دوڑتا ہے نا تو پھر ایمان اپنے شباب پر ہوتا ہے اور ایسا ہی رزلٹ آتا ہے۔ آپ نے پیشانی کو چوما اور جو ایتہاسک جملے کہے تھے وہ یاد رکھو۔ حضرت عمر نے کہا وہ بکریوں کے چرواہے، جب تک تیرے جیسے امانت دار مسلمان روئے زمین پر زندہ رہیں گے کوئی اسلام کے پرچم کو سرنگو نہیں کر پائے گا۔ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان تھی ان کی۔ کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ او میرے بھائی، اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے۔ مائیکل جیکسن کا نام ہمارے جوانوں نے سنا ہوگا، سن 2009 میں مر گیا یہ۔ اس کو جب شہرت ملی، اور شہرت ملتی ہے تو انسان کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے، اس کا بھی خراب ہو گیا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ اتنا ڈیولپ بھی نہیں ہوا تھا، چینلز کے ذریعے لوگ دیکھا کرتے تھے، تو اس کا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا بہت سارے چینلز پہ، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، سب جگہ لوگ اس کے جو فین تھے دیکھتے تھے۔ جب اس پہ دولت آئی تو اس نے کہا میں اپنی زندگی میں چینجنگ لا کے دکھاؤں گا، ورلڈ ریکارڈ بناؤں گا۔ پوچھا گیا ایسا کیا کرے گا تو؟ کہا میں 150 سال جی کر کے دکھاؤں گا، 150 سال۔ باضابطہ اس نے اس کا دعویٰ کیا، اپنی پلاسٹک سرجری کرائی، رنگ کالا تھا، سرجری کرا کے اس کا رنگ گورا ہو گیا۔ کہتا تھا 12 فیملی ڈاکٹر رکھا کرتا تھا اپنے ساتھ۔ جانتے ہو میرے بھائیو، موت کو چیلنج دینے کی بات کر رہا تھا بے وقوف انسان۔ ارے دولت پہ اتراتا ہے، تیرے پاس کتنی دولت ہے، قارون سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اس کے تو خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے کجاووں میں رکھ کے جایا کرتی تھی۔ جب قارونی زمین میں دھس گیا، اللہ مہلت دیتا ہے، ہمیشہ کی طاقت نہیں دیتا ہے، ہمیشہ کی طاقت تو صرف اسی کی طاقت ہے۔
اگر کسی کو کرسی کی طاقت ملے, دولت کی طاقت ملے, خاندان کی طاقت ملے, تو اسے نشے میں ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے. اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وقت پہ میرا کنٹرول ہوتا تو میری جوانی کے دل ڈھلتے ہی کیوں, میرا بدن کمزور ہوتا ہی کیوں, مجھے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہی کیوں. اس کا مطلب یہ ہے, مجھے یاد آتا حضور محدث اعظم ہند سے پوچھا کسی نے آ کر کہ اللہ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے. آپ نے کہا کھڑے ہو جائیے, وہ کھڑا ہو گیا. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, اس نے اٹھا لی. کہا دوسری اٹھاؤ, نہیں اٹھا پایا. آپ نے فرمایا اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ ایک اٹھا سکتے ہو, دوسری نہیں اٹھا سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ انسان اللہ پاک کو مقابلہ نہیں دے سکتا, تو اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تیرا خالق ہے, تو اس کی مخلوق ہے. تیرے جیسے آج بھی دنیا میں 700 کروڑ 75 یعنی 7 ارب 75 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی آج انسانوں کی ہے. یہ تو اس زمین کی آبادی, اس زمین کے جیسے 6 زمینیں اور ہیں. 7 زمینیں میرے خدا کی, 7 آسمان میرے خدا کے. عرش رہا الگ, کرسی رہی الگ, سدرۃ المنتہا رہا الگ, جنت رہی الگ, دوزخ رہی الگ. اور یہ جو مخلوقات ہیں نا, یہ انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور اللہ کی قدرت تو دیکھ, ہم اور آپ ہیں کیا حیثیت ہے ہماری اور آپ کی. 7 ارب 75 کروڑ 10 لاکھ کم و بیش آج کی ٹوٹل جنریشن پورے ورلڈ کی ہے. سب کے پوروں کے نشانات الگ, سب کا ناک نقشہ الگ, سب کا رنگ ڈھنگ الگ. ارے کبھی خدا کی قدرت پہ غور تو کر. 18,000 مخلوقات ہے, اور ان مخلوقات میں ہم مچھلی کو ایک مخلوق گنتے ہیں. اب اگر مچھلیوں کی قسمیں نکالنے لگے تو سینکڑوں قسمیں مچھلیوں کی نکل جائیں گی. پرندوں کے نکالے سینکڑوں نکل جائیں گی. اپنے خدا کو تنہائیوں میں یاد کیا کرو. اللہ دولت دے تو عثمان غنی کی غلامی اختیار کرو, اور اللہ کرسی دے اقتدار دے تو حضرت عمر فاروق اعظم کا طریقہ اپنا لو. غرور و گھمنڈ نہ کرو, بری عادتوں کی طرف نہ جاؤ. یاد رکھنا, خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی. تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے, کسی کی قبر میں جا کر زمینداری نہیں چلتی. میں تو مفتی صاحب کہتا ہوں, آج ہمارے لوگوں کو منوبل ڈاؤن ہو رہا ہے جو کچھ چل رہا ہے اس وقت. بس اشارہ سمجھو, میں زیادہ کلیئرلی نہیں, چونکہ وقت بھی کم ہے. بہت سارے لوگ منوبل گراتے ہیں اپنا. کیوں گراتے ہو منوبل یار؟ کیوں چاپلوسیاں کر رہے ہو کسی کی؟ تم قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہو. برا مت ماننا, اللہ ہم گنہگاروں کو بھی توفیق دے. صبح سے شام تک 10 مرتبہ موبائل آن ہوتا ہے. فیس بک پہ کوئی نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ نہیں, واٹس ایپ پہ کوئی نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ نہیں, ٹویٹر پہ دیکھیں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ایک دن میں 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ 5 مرتبہ, باز تو لگا ہی اس پہ رہتا ہے. لیکن 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی تو نے قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھا. ہم بھی کیا خوب ہیں, جینے کی ادا بھول گئے, اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے. منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات, اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے. 24 گھنٹے میں تم قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے. حضور نے تنہا تو نہیں چھوڑا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے کہا تھا, صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن دے کر کے جا رہا ہوں, اہل بیت دے کر کے جا رہا ہوں. ایک حدیث میں فرمایا قرآن و سنت دے کر کے جا رہا ہوں. تنہا تو نہیں چھوڑا حضور نے. اور ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی بے وفائی کی کہ رمضان کے بعد اٹھا کے رکھ دیا. اس کے گرد و غبار جم رہا, اس کے جزدان پہ. ہمارے گھر کی عورتیں بیڈ روم صاف کرتی ہیں روزانہ, اپنے کمرے کی کھڑکیاں صاف کرتی ہیں, لیکن میری ماں بہنوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جزدان پہ گرد و غبار جم رہا ہے. اس کو تو سینے سے اپنے جگر سے صاف کریں, اس کو پڑھیں. ارے قرآن جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے ان گھروں سے بلاؤں کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے. میں نے بہت ایسے دیکھیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن مگر ان کے دل میں محبت ہے. وہ اٹھیں گے تو قرآن کی زیارت کریں گے فجر کی نماز کے بعد, اس کے بعد چومیں گے. اور ایسے پڑھے لکھوں سے وہ بے پڑھے لکھے اچھے ہیں جو قرآن شریف کی زیارت تو کر رہے ہیں. اللہ ہم گناہگاروں کو قرآن کی محبت عطا فرمائے. زور سے بولیے نا آمین. اور زور سے بولیے. دو جہاں ہمیں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. دو جہاں ہمیں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. دو جہاں میں کام آئے جو
زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ زور سے بولیں اور بلند آواز سے۔ مائیکل جیکسن کہتا تھا 150 سال جیوں گا، 150 سال چیلنج کرتا تھا۔ 12 ڈاکٹر MBBS سے اوپر MD اسپیشلسٹ رہتے تھے، لیکن زندگی کی 49 بہاریں دیکھی تھی۔ اٹیک کا مریض ہو گیا اور اس سے پہلے وہ نشے کی گولیاں کھاتا تھا۔ ابھی نشے پہ بھی تقریر کروں گا۔ حالات اچھے تھوڑی ہیں مسلمانوں کے، اپنا معاشرہ حضرت اندر سے سڑ رہا ہے۔ ہم لوگ نعرہ لگانے کے قابل تھوڑی رہے، ہم لوگ سڑ گئے اندر سے بدبو پیدا ہو رہی ہے ہمارے سماج میں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کوئی عادت، چلو ہم مانتے ہیں کہ نفس اس طرف چلا گیا، وہ عادت لگ گئی، شیطان نے بہکا دیا۔ مجھے آج تک ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ نشے کی عادت کس بنیاد پہ لگتی ہے یار۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ نشے کی عادت کیسے لگ جاتی ہے۔ ایسے اس کو لگی مائیکل جیکسن کو نشیڑیا ہو گیا، یہ اس کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ جو کہتا تھا 150 سال جینے کی بات، 49 سال ہوئے تھے، اس کے بعد مستقل زیر علاج رہنے لگا، ہاسپٹلائز رہنے لگا، اور 50 سال کی ایج پوری ہونے کو آئی تھی۔ جانتے ہو، ملتا تھا دستانے پہنتا تھا، بھیڑ میں جاتا تھا تو ماسک لگاتا تھا۔ ہم نے تو لاک ڈاؤن میں سیکھا تھا یہ، وہ سن 2019 کی بات، سن 2009 کی بات بتا رہا ہوں۔ اور وہ بیڈ روم تھا اس کا، اس پہ سوتا تھا وہ آکسیجن والے بیڈ پہ۔ اسرائیل نے اس دور میں ایک ریسرچ کی تھی، وہ اسرائیل کے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم موت کا علاج تلاش کریں گے، ہم جو ہے 75 سال 80 سال کے جو سینئر سٹیزن ہیں ان میں جو کمزوری کی اسکل پیدا ہو جاتی اس کو توڑ دیں گے۔ وہ دعویٰ کر رہے تھے، 25 ڈاکٹر تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، ان میں سے 2 چھاڑ کی تو اولادیں بھی ختم ہو گئی۔ تو موت کا علاج تلاش کرے گا؟ ارے نادان، تو موت کا علاج تلاش کرے گا؟ نادان ہے تو، تجھے طاقت ملتی ہے۔ شیطان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، خدا نے مجھے راندہ درگاہ کیا، میرا قصور ہے، مگر میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے تو انسان تو نے کیا ہے، تجھے طاقت ملی۔ دیکھ، نمرود تھا وہ خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، فرعون تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ایسے ہی یہ لوگ کہتے موت کا علاج تلاش کریں گے۔ علاج تلاش کرنے والے دنیا میں نہ رہے تو ان پہ امید رکھنے والے دنیا میں کیا رہیں گے؟ بیڈ روم پہ سوتا تھا، آکسیجن والے بیڈ روم پہ۔ ایک دن دل کی دھڑکن اتنی قابو سے باہر ہو گئی کہ نبض ہستی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، گلشن حیات پہ پتجھڑ آ گئی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ سر اب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہمارے بس کا پروگ نہیں ہے۔ او یار، تو 150 سال کی بات کر رہا تھا، 50 سال بھی نہ جی سکا، اتنا ہی جیے گا جتنا کاتب تقریر نے زندگی لکھ دی ہے۔ تو نہیں جی سکتا اس سے زیادہ۔ اور ایک دن مجھے بھی، تمہیں بھی، جے پور کے لوگوں، ہم سب کو، ہمارے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت مفتی ارشاد صاحب، دیگر علماء ذویل احترام، ہمارے بھی جنازے اٹھنے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے بھی جنازے اٹھنے ہیں، ہر کسی کا جنازہ اٹھے گا۔ بس دعا یہ کرو کہ مولا ہمارا جنازہ اس جنازے کی غلامی میں اٹھ جائے جو بریلی میں تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھا تھا، کہ ہر دیکھنے والا کہہ رہا تھا، غیر مسلم بھی رو رہا تھا، اور جو مسلمان جنازے میں گئے تھے، اللہ کی قسم یہ فقیر بھی گیا تھا، بڑا رویا تھا جنازہ دیکھ کر۔ اور وہ مجمع میں فخر حاصل کرتا ہوں اپنے اوپر کہ الحمدللہ اس جنازے میں میں بھی شریک ہوا تھا۔ بریلی کی گلیوں سے آواز آ رہی تھی، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور حضور تاج الشریعہ جب تک زندہ رہے، باقاعدہ حیات رہے، اعلان کرتے رہے۔ اور آج بھی ان کے فتاوا، ان کی کتب، ان کی تصنیفات دوبانگے دہل کہہ رہی ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ دعا یہ کریں کہ جانا تو حضرت سب کو ہے، ہمیں بھی جانا۔ وہ غیر مسلم بھائیوں نے تو پانی پلایا تھا، مجھے خوب وضو بھی کرائے تھے ان لوگوں نے، ہم سمان کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو جلسوں میں کہتا ہوں ان کو دعوت دیا کرو۔ ابھی میں چتور گڑھ میں تھا، ربیع الاول میں ہمارے بہت سارے بدھی جیوی اپستھت ہوئے، اور میں نے بتایا ان کو کہ
دیکھو ہمارے نبی کو قرآن میں اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، للمسلمین نہیں، عالمین، عالمین میں مسلمین بھی ہیں، غیر مسلمین بھی ہیں۔ حضور تو سب کے لیے رحمت ہے، حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا ہوتی، اور آج بھی حضور کی امت اگر یہ نہ ہوتی، اگرچہ امت اجابت اور امت دعوت، تو اللہ کی قسم آسمان سے کب کے پتھر برس گئے ہوتے۔ یہ کوئی غلو کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ کبھی کوئی کہے کہ بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں سنی لوگ، وہ یار بڑا چڑھا کے بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم پڑھو سورہ انفال 9 پارہ۔ ابو جہل اینڈ کمپنی آئے تھے حضور کے پاس اور کہا تھا تمہارے خدا میں اگر طاقت ہے تو بولو وہ آسمان سے پتھر برسا دے ہمارے اوپر، ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو جبریل امین جواب لے کر کے آئے تھے رحمت للعالمین کے پاس اور کہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کو بول دو عذاب تو آ جاتا مگر تمہارے بیچ میرا آمنہ کا لال رہتا ہے، تمہارے بیچ میں انیس بے کسا رہتا ہے، ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ ہم نے حضور کو پہچانا ہی کہاں ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا۔ ہم تو یہ سوچتے بس دنیا میں پیدا ہو گئے بات ختم۔ جس کی امت میں تو پیدا ہوا ہے نا میرے بھائی، اس امت میں آنے کے لیے بڑے بڑوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ کبھی اپنے رتبے کو تو پہچان کہ تو گھر بیٹھے پیدا ہو گیا، تیرے کانوں میں آذان کی صدائیں بلند ہو گئیں، تو نے آنکھیں کھولی تو مکتب مل گیا پڑھنے کو، تجھے علماء کا سپورٹ مل گیا۔ کبھی اپنے رتبے کو پہچان۔ میں سلمان فارس کی داستان پڑھتا ہوں مسند احمد ابن حنبل میں، امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری یہ حدیث لے کر کے آئے، پڑھو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کتنے دنوں کا سفر طے کیا، 20-25 سال تک حق کی تلاش میں رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، در بدر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ مدینے میں خرید لیا تھا کہ یہودی نے، اس کے باغ میں رہتے تھے، پوچھتے تھے بار بار کہ حضور کب آئیں گے۔ 25 سال سے جو بندہ حق کی تلاش کر رہا، ذرا سوچو اس کے دل میں کتنی تمنا ہوگی، کتنی امنگ ہوگی۔ تم حج پہ جاتے ہو، 4-5 گھنٹے میں تمہاری فلائٹ جدہ یا مدینے پہنچ جاتی ہے، 12 گھنٹے سے کم میں تم مدینے میں حاضری دے دیتے ہو، مگر پھر بھی کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ مدینے ایئرپورٹ سے جب بس مدینے شریف کے اندر داخل ہوتی ہے تو تم ہوٹلوں کو نہیں دیکھتے ہو، میرے حضور کے گنبد خضرا کو تلاش کرتے ہو کہ بس کسی طریقے سے حضور کا گنبد نظر آ جائے۔ 12-13 گھنٹوں میں اتنا اشتیاق ہوتا ہے، وہ بندہ تو 25 سال سے تلاش کر رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے۔ ایک دن اسی باغ میں ایک درخت کے اوپر آپ چڑھے ہوئے تھے اور کھجوریں جب نکلتی ہیں نا تو اس کے نیچے وہ باندھ دیتے ہیں، مطلب کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، تو باندھ رہے تھے، ہواؤں میں خوشبو آنے لگی۔ سلمان کہتے ہیں ایسی خوشبو میں نے زندگی میں نہیں سونگھی تھی، یہ خوشبو بتا رہی تھی انیس بے کساں آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، اور بریلی سے امام احمد رضا فرما رہے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے پورا مجمع روتے اوپر سے کود گئے نیچے، چونکہ نیچے باغ کا مالک اس کا بیٹا یا کوئی رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا او سلمان، تو جس کے لیے پوچھتا رہتا ہے، دیکھ وہ آئے ہیں ہمارے قریب میں، باغ کے پاس گزر رہے ہیں، وہ جن کے بارے میں تو پوچھتا ہے وہ آخری نبی ہیں، وہ ہمارے باغ کے پاس۔ سلمان کہتے میں کافی اونچائی پر درخت پہ، کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کہتے میں نیچے اترا نہیں، اوپر سے کود گیا خوشی میں، کہتے میرا پاؤں بھی اتر گیا، مگر میں خوش اتنا تھا کہ مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں دوڑنے لگا تو باہر باغ کے بارڈر پہ میرا مالک جو یہودی تھا، باغ کا مالک، اس نے مجھے پکڑ لیا، وہ سمجھا کہ میں بھاگ کے جا رہا ہوں، باغ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس نے مجھے تماچے مارنا شروع کر دیے۔ وہ کہتا سلمان تو کہاں بھاگ رہا ہے، میں نے تجھے پیسوں سے خریدا ہے، جب تک پیسے وصول نہیں کر لوں گا کیسے جانے دوں گا۔ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا میں غلام تو تیرا ہی ہوں مگر دل تو غلام کسی اور کا ہے، تو مجھے جانے دے یہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جب کہا تو خیر اس کو ترس آیا، کچھ کھجوریں لی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ سلمان پورا واقعہ نہیں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ازل سے لائی ہے ہستی میں جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزو رسول۔ تم کبھی حضور کی عظمت کو پہچانو تو صحیح یار، تمہیں تو نبی بھی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، اور ولی بھی وہ ملا جو ولیوں کا سردار ہے۔ کیسا مقام ہے تمہارا، کیسا رتبہ ہے تمہارا۔ ارے بھائی یہ شعر پڑھا کرو تنہائیوں میں،
میں اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے۔ جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، اپنا کردار ایسا۔ پڑھیے زور سے، اپنا کردار، میں چاہتا ہوں سارے لوگ پڑھیں، اپنا کردار ایسا تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگے، تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگے، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے۔ او بھائی آؤ حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، یہیں سے عزت ملے گی، کہیں نہیں ملے گی عزت۔ خدا سے دعائیں مانگو، اس نے قرآن میں کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم دعا تو کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تم سب کی چوکھٹوں پہ جاتے ہو، لیکن جس نے کہا ہے تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اس سے دعا نہیں مانگتے۔ رات کو 3 بجے تک نیٹ چلاتے ہو، لیکن تہجد کے سجدے نہیں کرتے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مارول لگانے کا کیا فائدہ ہوا جب نماز پڑھنے والے ہی نہیں آ رہے۔ وہ ابھی ہم بات چیت کرتے ہوئے آ رہے تھے راستے میں کہ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے یار، وہ زیادہ مالدار تو نہیں ہوتے تھے، مسجدیں بھی کچی ہوتی تھی ان کی، وہ بارش پڑتی تھی تو پانی ٹپکنے لگتا تھا، مگر وہ کیسے لوگ ہوتے تھے کہ گیلی مسجد ہے، مٹی گیلی ہے، اس پہ سجدے کر رہے ہیں۔ آج گریزر بھی لگا ہوا ہے، ماربل بھی بچھا ہوا ہے، اوپر سے بہترین صفے بھی بچھی ہوئی ہیں، پھر بھی نہیں۔ وہ کیا دور تھا کہ جب مسجدیں کچی تھیں تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ تمہیں آنا پڑے گا چوکھٹ پر، حضور کی چوکھٹ کے علاوہ تمہیں عزت ملنے والی نہیں ہے، سمجھ لو اس بات کو۔ حکومت کسی بھی پارٹی کی رہے، اپنے آپ کو بھی تو دیکھو یار، ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں ادھر ہی آتا ہوں جس طرح مجھ سے کہا بھی گیا ہے، ایک شرابی ایک گھر میں ہو جائے پورے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یاد رکھنا۔ ایک محلے میں وہ تھا نا، دروازے پہ شرابی گزرتا تھا تو اس گھر کی برکت ختم ہو گئی تھی، یعنی گزرتا تھا سامنے سے تو پردہ ٹانگنا پڑا تب جا کے برکت ہوئی۔ اب گھر میں ہی اگر شرابی ہوگا، یار بہنیں جوان ہیں، شادی ہونا ہے، باپ کی دوا آنا ہے، اور یہ شراب کی لت میں پڑا ہوا ہے، یار وہ جوان ہی کیا جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ جوان تو وہ ہے کہ ماں باپ مثال دے کہ حضرت اولاد ہو تو ہمارے جیسی ہو۔